والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمت اللہ۔ میدان بدر میں بظاہر جو لوگ ایک دوسرے کے خلاف سفارہ تھے وہ دو قومیں نہ تھیں بلکہ دو نظریے آپس میں ٹکر لے رہے تھے۔ دیکھنے میں ان لوگوں کا خون ایک تھا، خاندانی پس منظر ایک تھا، شجرہ نسب ایک تھا، زبان، لہجہ، رنگ سب ایک تھا، لیکن ٹکرانے والے آپس میں دو نظریے تھے۔ یہ وہ واحد لشکر ہے اللہ کی زمین پر ایک دوسرے سے جو ٹکر لینے والا۔ اس میں باپ بیٹے کے سامنے تھا، بھانجا ماموں کے سامنے تھا، داماد سسر کے سامنے تھا۔ خالق کائنات نے ان میں پھر کس کو فتح و نصرت سے نوازا؟ ظاہر ہے یہ بات ہر ایک انسان کے دل و دماغ میں اپنا اثر رکھتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے اللہ کے حضور دست بدعا تھے، اور وہ دعا سید عالم علیہ السلام ان الفاظ میں مانگ رہے تھے: اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک و دعاک لأہل مکہ و انی محمد عبدک و نبیک ادعوک لأہل المدینہ۔ اے اللہ، ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل، تیرے نبی تھے، انہوں نے اہل مکہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا بندہ اور تیرا نبی ہے، تیری بارگاہ میں اہل مدینہ کے لیے تجھ سے دعا کا طلبگار ہے۔ اصحاب رسول کا جذبہ دیدنی تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جذبات کو دیکھ کر ان کو خوشخبری بھی سنا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی فرما رہے تھے۔ حضرت سعد کے جذبات کو سید عالم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا تو خوش ہو کر فرمایا: سیروا وابشروا فإن اللہ قد وعدنی احدى الطائفتین واللہ لک انی الآن انظر الی مسارع القوم۔ امام ابن کثیر نے نقل کیا، حضور فرمایا روانہ ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو گروہوں میں ایک گروہ پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا۔ بخدا میں، سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مقتولوں کی قتل گاہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی آگے کیا ہونے والا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی عطا سے۔ اب دیکھیے، تمام ان تصورات کے باوجود آگے بڑھنے والے صحابہ کے جذبات کیا تھے؟ جس کے پاس تلوار نہیں تھی اس کو حضور لاٹھی پکڑا رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں جو کام تلوار کر پا رہی تھی وہی حضور کے دست مبارک سے چھو جانے والی چھڑی کام کر رہی تھی۔ اسی کو حضرت حفیظ نے کہا: نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔
یہ وہ لوگ تھے جب لوگ اسباب پہ، جب ٹیکنالوجی پہ فخر اور ناز کرتے ہیں، اس کو سہارا بناتے ہیں، تو پھر یقیناً کامیابی اور کامرانی مقدر نہیں ٹھہرتی۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر کام میں اپنے خدا اور خدا کے بھیجے ہوئے رسول کو ہمیشہ اپنی تسکین اور اطمینان کا باعث سمجھیں۔ وہ قومیں تو مایوس ہوں جن قوموں کا کچھ ہے نہیں۔ ہمیں اگرچہ تانا کے طور پر کہا جاتا ہے کہ تم فنڈامنٹلسٹ ہو، لیکن ہمیں اس بات کو بطور فخر لینا چاہیے کہ ہم الحمدللہ یقیناً بنیاد پرست ہیں۔ اس قوم کی تو بنیاد ہی نہیں ہے جس قوم کی تاریخ نہیں ہے، یعنی جس قوم کے تہذیب کے نوجوان کو اپنے باپ کا نہیں پتا، اس کی کیا بنیاد ہو سکتی ہے؟ جس کو اپنے مذہب کا نہیں پتا، اس کو کیا بنیاد ہو سکتی ہے؟ تو ہماری بنیاد تو کلمہ طیبہ ہے، اور کلمہ طیبہ سے جڑے ہوئے اس رشتے جو مقدس نکاح کی صورت میں ہمارے والدین سے وہ اس انداز سے جڑا کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا نور ان کے قلب و ذہن میں انڈیل دیا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت نظر اسی طرف رکھنی چاہیے۔ البتہ یہ ہوتا ہے عروج اور زوال، اونچ نیچ تو زندگی کا حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس۔ یہ دن، یہ راتیں، یہ برابر نہیں ٹھہرتے، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ آج اگر ڈالر کی اڑان ہے، آج اگر پاؤنڈ کی بادشاہت ہے، تو دیکھیے یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آج اگر ان لوگوں کو عروج اور ترقی ملی ہے تو کل یہی چیز تمہارے قدموں کی مٹی سے یہ اٹھنے والی اس گرد میں ترقی ڈھونڈ رہی تھی مغرب کی دنیا۔ کیا آپ بھول گئے کہ بر صغیر پاک و ہند میں یہی مغرب کے انگریز مارے مارے پھرتے تھے اور تمہاری ترقیوں سے یہ فائدہ اٹھا رہے تھے؟ تمہارے وہ بزرگ تھے جنہوں نے کبھی دریاؤں میں، کبھی طوفانوں سے، کبھی پہاڑوں کی چٹانوں سے ٹکریں لے لے کے ایک نئی دنیا ایجاد کر رہے تھے۔ لیکن اقبال فرماتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ جب ہم قرآن سے اور صاحب قرآن سے تعلق توڑتے جائیں گے، مایوسیاں ہمارے وجود اور دماغ کے اندر سرایت کرتی جائیں گی، ورنہ ترقی ہو، کامیابی ہو، کامرانی ہو، یہ ہے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ اب دیکھیے اس شان و شوکت کے ساتھ یہ کارواں داخل ہوتا ہے بدر کی وادی میں۔ اب ذرا دیکھیے پروٹوکول کی دنیا نے ہماری مت مار دی ہے۔ یہ اونچ نیچ نے مسلمانوں کو کس قدر تقسیم کیا ہے، عربی اجمی کی تقسیم نے، چھوٹے بڑے کی تقسیم نے۔ یہ سارے احترامات کے باوجود اسلام میں اس کا تصور بہرحال کیسا ہے؟ جب کمانڈر ان چیف کا قافلہ بدر کی دھرتی پر آتا ہے، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اے میرے تھکے ماندے سپاہیوں، آج یقیناً تم تھکے ہوئے ہو، آج تم آرام کرو گے، آج کمانڈر خود جاگ کے پہرا دے گا۔ یہ ہے تعلیمات محمدی، یہ ہے رسول کائنات کی سیرت کاملہ، یہ ہے کردار محمدی کی وہ شعائیں جنہوں نے عالم کی تاریکی کو اجالے بخشے ہیں۔ ہے کائنات میں کوئی؟ پوری فوج سو رہی ہے اور سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے ہیں۔ حضور ساری رات عبادت میں مصروف رہے اور سوئے ہوئے فوجیوں کا پہرا دیتے رہے۔ کون؟ اللہ کے محبوب۔ لقد رأیتنا وما فینا الا نائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی تحت شجرۃ حتی اصبح۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا سارے سو رہے تھے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور جاگ رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کو درخت کے نیچے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح عبادت میں مصروف تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا وہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتا ہے، اللہم ھذہ قریش قد اقبلت بخیلائھا وفخرھا تحادک وتکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی اللہم احنھم الفداء۔ اے اللہ، قریش کا لشکر
یہ قریش کا لشکر گئے جو ہماری طرف بڑے تکبر سے چلا آ رہا ہے تاکہ تیرے ساتھ ٹکر لے اور تیرے محبوب کے ساتھ ٹکر لے اور تیرے محبوب کے دین کا مقابلہ کرے اور تیرے رسول کو جھٹلائے، اپنی وہ مدد بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اللہ ان کو کل ہلاک کر دے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قبلہ ہو کر حضور نے دعا مانگی، اور وہ دعا بڑی انوکھی دعا ہے، وہ بڑی انمول دعا ہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ حضور فرما رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعدہا فی الارض۔ اللہ کے نبی کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ اب دیکھیے، پہلے آئے، جذبات تھے، ولولہ تھا، جوش تھا، قوم میں لشکر میں اخلاص تھا، پھر یہ دعا مانگی۔ اب یہ دعا کیسی ہے؟ کائنات میں انوکھی دعا ہے۔ اے اللہ، جو میرے تھے میں لے کر آ گیا، اگر میری فوج، میرا لشکر، میرے غلام مارے گئے تو تو بھی سن لے، قیامت تک تیرا بھی نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے کیسی دعا ہے، کیسی انوکھی دعا ہے۔ اللہ میرے بیلی مارے گئے، نام قیامت تک لینے والا تیرا بھی کوئی نہیں ہوگا، تیرا ذکر کرنے والا، عبادت کرنے والا روئے زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے ایمان والو، اللہ کے نبی کی اس دعا پر قدرت کا ریئیکشن کیا تھا؟ یہ نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مارے جاؤ، یہ مارے جائیں، میں اور قوم کو لاؤں گا، میں اور قوم کو پیدا کروں گا، میری عبادت وہ کرے گی، میرا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، روئے زمین پر جاری رہے گا، ذکر جاری رہے گا، یہ قوم مرے گی اور آئے گی، وہ مرے گی اور آئے گی، ذکر جاری رہے گا۔ نہیں، بلکہ حبیب کے اس دعا پر کیا کہا گیا؟ فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب یہ دعا مانگی تو پھر بے نیاز نے حکم کیا، فرشتوں جلدی کرو، لشکر بناؤ، اور اسی طرح سامان و ساز و سامان اٹھاؤ، اور 1000 فرشتہ جا کر میرے محمد کے غلاموں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ لڑو۔ اب ذرا غور کیجئے دعا کیسی ہے۔ محدث دیوبند سید انور شاہ کاشمیری اس پہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہوئے بڑے حسین پیرائے میں کہتے ہیں یہ دعا نہیں ہے بھائی، یہ دعا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ دعا میں منت ہوتی ہے، لجاجت ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ کبھی ایسے دعا مانگے دیکھا آپ نے؟ اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا۔ دعا تو یہ ہوتی ہے اللہ تو نے دینا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی بھیج، تو ہی فتح دے، تو ہی نصرت سے نواز۔ یہ کیسی دعا ہے؟ تو محدث دیوبند نے کہا یہ دعا نہیں ہے، یہ ادا ہے، ادا، یہ ادا ہے۔ کیوں؟ دعا میں ہوتی ہے عاجزی، دعا میں ہوتی ہے لجاجت، دعا میں ہوتا ہے عجز، اور ادا میں ہوتا ہے نخرہ، ادا میں ہوتا ہے ناز۔ مثلا اللہ کا نبی، اللہ کا حبیب بھی ہے جس کی دعا اس انداز میں، اور یہ مصطفیٰ کے سوا اور کسی کو یہ دعا اس طرح کرنے کا اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ تو اب محدث دیوبند کے اس نظریے کے مطابق اس کو ذرا دیکھیے کہ جس محبوب کی ادا اتنی مقبول ہے اس مصطفیٰ کی دعا کتنی مقبول ہوگی۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، فاضل بریلوی، الشاہ امام محمد رضا کتنے حسین پیرائے میں کہتے ہیں کہ ادا اتنی اعلیٰ ہے تو اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اب ذرا دیکھیے لڑائی تو ہو رہی ہے غلامان رسول کے ساتھ کافروں کی، تعداد کتنی ہے؟ ادھر 313، ادھر ہے 1000، فرشتے 1000 آ گئے۔ اچھا فرشتے تو تھوڑے بھی آ سکتے تھے، ایک آدمی کام دکھا سکتا تھا، زیادہ بھیج دیے۔ حضور پھر دعا مانگ رہے ہیں، رکے نہیں۔ اے اللہ میرے بیلی مارے گئے، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر فرشتے اور آ گئے، پھر فرشتے اور آ گئے، 5000 ملائکہ آ گئے۔ اب دیکھیے جب فرشتے آئے، امام فخر الدین رازی نے لکھا
حضور نے جبریل امین کو، حضور نے ابو بکر صدیق کو کہا، ابو بکر بار بار کہہ رہے حضور بس کریں، حضور بس کریں، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے پورا کرے گا، آپ نے تو حد کر دی ہے مانگنے کی۔ حضور نے فرمایا صدیق جی آقا وہ دیکھ جبریل امین۔ اب جبریل آئے، گھوڑے پر تھے، امامہ پہنا ہوا تھا، پوری وہی پوزیشن جو زمین والے لشکر کی تھی وہی بنا کے آئے تھے۔ فرمایا دیکھ وہ جبریل آ گئے ہیں۔ اب دیکھیے اس کو ذرا غور فرمائیں، تو فرشتوں نے کہا تو ہوگا اللہ ہمیں تو لڑنا آتا ہی نہیں ہے۔ جب انسان کے وجود کو بنایا گیا تو فرشتوں نے پہلا اعتراض یہی کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہم تو تیری عبادت کرنے والے ہیں، عبادت کے لیے ہے انسان کی ضرورت، فرمایا وہ میرا نائب ہے۔ اب یہاں جب رب نے کہا فرشتوں جلدی کرو، تلواریں اٹھاؤ، اسلحہ اٹھاؤ، امامیں باندھو، دستاریں پہنو، اسی طرح یونیفارم اپن پہنو اور جاؤ، فرشتوں نے کہا ہوگا اللہ ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، ہم تو فرشتے تلواریں اٹھانے والے نہیں ہیں، ہماری تو فطرت میں نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیات اس خوبصورت منظر سے آگاہ کر کے کہہ رہی ہے فرشتوں نے کہا ہوگا لڑنا ہماری فطرت نہیں ہے، قدرت نے فرمایا ہوگا آج تمہاری فطرت دیکھوں یا اپنے یار کے لبوں کی حرکت دیکھوں، جاؤ لڑو، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر لڑو۔ اچھا فرشتے آ گئے، لڑے اور خوب لڑے اور کمال لڑے۔ یوں ہوا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، جوڑوں پہ رکھ رکھ کے ماری انہوں نے، جوڑوں سے جوڑ جدا کیے، منہ کے بل گرائے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کا بازو ٹوٹا، وہ مر گئے، کتنے لوگ ہلاک ہوئے۔ اب حضور سید عالم نے ان دشمنان دین کے لیے کیا ہوا، ان کو اٹھوایا گیا، کنویں میں ڈال دیا گیا، حضور نے اس پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اب جب جنگ ختم ہو گئی، حضور کے غلاموں کے قدم نصرت نے چومے، فتح حضور کے غلاموں کی خدمت میں لوٹی، تو پھر حضور نے جنگ کے بعد نماز شروع فرما دی، جو کہ ٹائم تھا نماز عصر کا۔ اب حضور نماز عصر میں مصروف ہو گئے۔ اب زمانے نماز عصر میں مصروف ہوئے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نماز میں مسکرائے، دوران نماز حضور مسکرا پڑے۔ اچھا یہ جو نماز میں امام مصروف ہوتے ہیں تو پیچھے والوں کی نظر امام پہ ہوتی ہے یا سجدے کی جگہ پہ ہوتی ہے؟ یقیناً سجدہ گاہ پہ ہوتی ہے، لیکن یہ کیسے مصطفیٰ کریم کے غلام تھے کہ یہ نماز میں بھی حضور کی طرف ہی تکتے رہتے تھے، کسی کو دیکھتے رہنا۔ اقبال کہتے ہیں فقط نماز تھی تیری، یہ نماز میں حضور مسکرائے۔ اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، تو حضور سید عالم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم مجھے دیکھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا بات ہی ایسی تھی کہ میں مسکرا پڑا۔ اب وہ کیا تھی ذرا پردہ ہٹائیے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا ہوا یوں کہ جب میں نماز میں شریک ہوا، شامل ہوا، تو فرشتوں نے حضرت جبریل کی کمانڈ میں جو فرشتے آئے تھے انہوں نے دیکھا کام ختم ہو گیا، کام تمام ہو گیا، فتح و نصرت نبی کے غلاموں کا مقدر ٹھہری، تو فرشتوں نے اپنا سامان، اپنا لشکر لیا اور بارگاہ قدس کی جانب چل پڑے۔ جب پہلے آسمان پر جبریل امین پہنچے تو دروازہ بند پایا۔ اس نے حکم دیا جبریل نے دروازہ کھولو، کس نے بند کیا ہے؟ تو آواز ملی کہ دروازہ اوپر والے کے حکم سے بند کیا گیا ہے۔ کہا آدم سے شروع ہوا ہوں، آخری نبی خاتم الانبیاء تک آیا ہوں، آج تک دروازے بند نہیں ہوئے، آج بند ہونے کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا بارگاہ قدس سے خود رابطہ کرو۔ جبریل نے اللہ کے حضور کہا بے نیاز آج تک دروازے بند نہیں ہوئے، یہ دروازہ بند کیوں ہوا؟ فرمایا یہ بتا کہ بھیجا کس کے پاس تھا؟ کہا اپنے حبیب کے پاس۔ تو پھر کہا لڑا، خوب لڑے فرشتے، دشمنان دین کو خوب مزہ چکھایا، کام ختم ہو گیا، ہم آ گئے۔ فرمایا جس کے پاس بھیجا تھا اس سے اجازت بھی لی ہے یا ویسے آ گئے ہو؟
بغیر اجازت کے آ گئے ہو، کہا کام ختم ہوا، نماز میں تھے، فرمایا جب تک میرا حبیب اجازت نہ دے تب تک ادھر نہیں آنا۔ تو جبریل واپس آئے، سامنے کھڑے تھے، تو میں مسکرا پڑا۔ اب مسکرانا یہی تھا نا، جبریل پتہ چل گیا ہے کہ حبیب کا رب کے ہاں کتنا درجہ ہے۔ تو گرامی قدر بزرگوں، دوستو، ایک تو یہ ہے کہ بدر میں حضور نے نشان لگا کے بتایا کل فلاں یہاں مرے گا، کل فلاں یہاں مرے گا، کل فلاں یہاں مرے گا۔ ایک تو یہ تصور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے عطا ہونے والا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، جہاں حضور نے نشان لگایا تھا 1 انچ بھی اس سے آگے پیچھے کوئی نہیں ہٹا۔ اسی کو ہماری ٹرمینالوجی میں اللہ کی عطا سے علم غیب کہتے ہیں، جو اپنے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی تصور میں تربیت محمدی کا اثر دیکھیے۔ ہمارے ہاں مغرب زدہ لوگ جہالت کے مارے ہوئے، انگریز کا لٹریچر پڑھ پڑھ کے ان کا دماغ یوں خراب ہوا، وہ چھوٹے عہدے پہ ہو یا بڑے پہ، وہ کہتے ہیں صحابہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک بدنصیب حاکم کی یہ صدا سنی، صحابہ بزدل تھے، اس بدنصیب حاکم کو انگریز کے اس تربیت یافتہ مغرب زدہ کو کون بتائے؟ وہ تم کہتے ہو یہ بزدل تھے، یا عالم یہ ہے 2 ننھے صحابی بچے معصوم، وہ آگے بڑھتے ہوئے حضور کے صحابی سے ابو نعیم سے پوچھتے ہیں چچا یہ بتاؤ یہ ابو جہل کہاں ہے؟ تو کہا بچوں اس کے ارد گرد تو ایک دستہ ہے، پروٹوکول میں ہے، اور ان لشکر کے اس درمیان میں وہ لڑ رہا ہے۔ بچے تلوار کو لہرا کے کہتے ہیں چاچا اس کا پروٹوکول نہ بتاؤ، بس ہمیں یہ دکھا دو وہ ہے کون، کہاں کھڑا ہے، کیونکہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ دنیا نے نہیں دیکھا انہی معصوم بچوں نے اس دور کے فرعون کی گردن کاٹی اور اس کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اس لیے جن کے پیچھے قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، بھروسہ ہوتا ہے، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ جس قوم کے پاس اللہ کے نبی کا سہارا ہو، محبوب خدا کی نسبت ہو، امام الانبیاء کی غلامی کا پٹا گلے میں ہو، وہ قوم ماری ماری پھرے، وہ قوم ذلت و رسوائی سے دوچار ہوتی پھرے، تو وہ ذرا غور تو کرے۔ اس کو رشتوں پہ ناز ہے، ٹیکنالوجی پہ فخر ہے، اس کو برادری پہ ناز ہے۔ کیا پارٹیوں پہ ناز کرنے والوں، برادریوں پہ ناز کرنے والوں، ڈالر پاؤنڈ ریال کوٹھی بنگلہ پہ ناز کرنے والوں، ہمیں سوچنا ہے ہم حضور کی غلامی پہ کتنا ناز کرتے ہیں، حضور کی نسبت پہ کتنا ناز کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو مال دولت قوت طاقت کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، اس کی نسبت کو اللہ ذلیل و رسوا ہونے سے ہمیشہ بچاتا ہے۔ اس لیے اتنی پختہ مقدس بلند نسبت کے حامل امت آج رل رہی ہے۔ آج کبھی یورپ کو دیکھتی ہے، کبھی امریکہ کو دیکھتی ہے، کبھی واشنگٹن پہ نظریں، کبھی اس کی وائٹ ہاؤس پہ نظریں ہیں، کبھی عالمی دنیا پہ WHO پہ نظریں ہیں، اس کی کبھی نظریں کسی پہ ہوتی ہیں، ورلڈ بینک پہ۔ ارے بھائی ہماری نظریں تو گنبد خضرا کے مکین پہ ہونی چاہیے، ہماری نظر تو محمد عربی کی غلامی پہ ہونی چاہیے۔ جب ہم اس غلامی پہ فخر اور ناز کریں گے تو عزت عظمت رفعت ہمارا مقدر بنے گی۔ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ جب ہم اس نسبت پر پختہ رہیں گے، پکے رہیں گے، کاربند رہیں گے، تو پھر یقیناً یہی زمین سونا اگلے گی، آسمان رحمتوں کے بادل برسائے گا۔ اللہ ہمیں ہر ذلت سے، رسوائی سے، پریشانی سے، پشیمانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ خالق کائنات ہر بیماری ہر طوفان سے ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت تک محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الاولین والآخرین۔ اللہم